بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالوں کی زندگی میں عروج اور زوال، دھوپ اور چھاؤں، خوشی اور غم، خوشحالی اور تنگ حالی، اللہ کے انعامات، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اور کبھی امتحانات اور کبھی مشکلات، یہ لازمی حصہ ہے زندگی کے۔ اس میں سے کوئی ایک بھی VIP مستثنا نہیں ہے کہ جس پر ان تمام چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی وقت آئے نہ۔ اللہ رب العزت نے کیونکہ قرآن پاک میں سب کے بارے میں کہہ دیا ہے، فرما دیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ البتہ ہم ضرور بالضرور یعنی لازماً آزمائیں گے تم کو کسی نہ کسی ان چیزوں میں سے، کسی کو خوف کی وجہ سے، کسی کو بھوک کی وجہ سے، کسی کو مال کی کمی کی وجہ سے، کسی کو مال کی وجہ سے، جان کی وجہ سے، اور کسی کو پھلوں کے نقصان کی وجہ سے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو ان آزمائشوں میں سے کوئی بھی آزمائش میں گر جاتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ سب کو برابر ایک صف میں کیا کہ مشکلات، بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل والامثل، یہ تو قانون سب کے لیے برابر ہے کہ آزمائشیں سب پر آئیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرما دی کہ سب سے سخت ترین امتحان اللہ اپنے پیارے نبیوں کا لیتا ہے۔ تو ہم تو بہت پیچھے والے انسان ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ان کے سامنے۔ اس لیے ہم پر چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے امتحانات اور مشکلات آتی ہیں، اور سب سے مشکل امتحان جس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس پر آتا ہے۔ تو ہم سے ہمارے جاننے والے فون کر کے پوچھتے ہیں جی میری زندگی میں بڑا عروج تھا، اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ گھر کی ایک ضرورت پوری کرتے ہیں تو دوسری کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ اگر ایک دن وہ کیا کہتے ہیں ایک مہینے میں اچھا گزرتا ہے تو دوسرے مہینے بہت تنگ ہو جاتے ہیں حالات، بچوں کی وجہ سے اتنی پریشانیاں ہیں کہ بیان نہیں سے باہر ہیں، اور میاں بیوی کے اتنے مسائل ہیں کہ وہ گنتی میں نہیں ہیں، ساس اور بہو کی لڑائیاں ہیں وہ ختم نہیں ہو پاتی، کاروباری مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، اور یہ ساری آزمائشیں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ خاص طور پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں وجوہات، اور عرف عام اس کو کہا جاتا ہے کہ بندش ہے۔ بندش تڑوانے کے لیے طرح طرح کے وظیفے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت دعائیں بتلائی ہیں، خوبصورت وظیفے سکھلائے ہیں جو ہر طرح کی پریشانی کا حل ہے۔ بندہ اپنے پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اپنے وہ کیا کہتے ہیں جرموں کا اعتراف کر لے کہ اللہ غلطی ہمیشہ میرے سے ہی ہوئی ہے، تیری طرف سے تو رحمتیں تو بے شک آتی رہی ہیں، اللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کوتاہیاں میری طرف سے ہی ہیں، یہ اعتراف کر کے اپنے رب کو یقین دلا دے کہ اللہ بس میرا تو ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں، جو میری مشکلوں کو حل کرے، جو میری آزمائشوں کو دور کرے، جو میرے حالات کو بہتر کر دے، تو پھر اللہ کی رحمتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو چند دعائیں بتاتی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، ان کو پڑھنے سے ان مشکل حالات میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں انسان اللہ کے فضل و کرم سے آسانی سے باہر آ سکتا ہے۔ پہلی دعا کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، کہ اے اللہ تیری رحمت کی میں امیدوار ہوں، بس نہ تو مجھے میرے حوالے نفس کے حوالے ایک آنکھ جھپکنے کی مانند بھی کرنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں برائی میں پڑ جاؤں اور اسی حالت میں مجھے موت آ جائے۔ اصلح لی شأنی، تو میرے سارے کے سارے معاملات، سارے کے سارے حالات جو ہیں ان کو سنوار دے، کلہ سارے کے سارے۔ تو لا الہ الا انت مینلی جو اس میں وہ یہ والا ٹاپ جو ہے نا پارٹ وہ ہے کہ لا الہ الا انت، کہ نہیں ہے کوئی بھی مشکلوں کو حل کرنے والا، آزمائشوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، ہر چیز کو دور کرنے والا الا انت، مگر تیری ہی ذات تو ہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی لازماً آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس میں اعظم ہے کہ اے ہمیشہ سے
زندہ رہنے والے، اے سب کو تھامنے والے، گناہگاروں کو بھی، نیکوں کو بھی، ہر قسم کو انسانوں کو تھامنے والے، تجھے تیری وہ رحمت کا واسطہ ڈالتا ہوں کہ میرے مسائل حل کر دے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دعا جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں قید ہو کے سمندر میں رات کے اندھیرے میں مانگی تھی، جہاں ریسکیو کوئی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ریسکیو کیا۔ تو وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جب بھی کسی کام، کسی مقصد، کسی مشکل کے حل کے لیے وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں بھی وہی کلمات ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی مشکلوں کو ٹالنے والا نہیں اور تو پاک ہے۔ خاص طور پر یہ بندہ جب اعتراف کرتا ہے اللہ تو پاک ہے اور میں ظالم ہوں، گناہ کرنے والا ہوں، اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والا ہوں گناہ کر کے، کیا مطلب ہے؟ اللہ تو پاک ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تیری رحمتیں، تیری برکتیں، فضل و کرم ہمیشہ سے ہیں، اللہ غلط کار میں ہی ہوں۔ تو یہ اعتراف کرنے کے بعد تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے جو بھی میری بہنیں میرا بیان سننے والی ہیں ان کو چاہیے کہ اگر کسی بھی مشکل میں گری ہوئی ہیں تو ان میں سے کوئی بھی وظیفہ ہے، اذکار ہے، ان کو چلتے پھرتے پڑھیں، مائنڈ میں اس کا ترجمہ رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کی مشکلوں کو دور کرے، آزمائشوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالی ہم اس سے آزمائشوں کے قابل نہیں، اللہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی آزمائش سے بھی بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔